اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میری طرف سے میرے تمام لسنرز کو، میرے تمام ویورز کو رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی سب دعاؤں کو قبول کرے۔ آج کا دن یاد رکھنا، ہر روز کا دن عصر کا وقت خاص وقت ہے، ذکر خاص عصر کے بعد ہوتے ہیں، اور میں نے بہت دفعہ آپ کو بتائے ہیں، لیکن میں آج وہ آپ کو نہیں بتا سکتی، پھر میں کسی دن ریپیٹ کر سکتی ہوں، کل پرسوں، کیونکہ آج کے دن کی اور باتیں ہیں۔ اور آپ نے اس کو، میں نے آپ کو میسج پہلے سے بھیج دیا ہے کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے، کہ یہ قرآن پاک پڑھنا ہے، اتنے میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اتنے میں آپ نے مناجات کرنی ہے رو رو دھو دھو کے، ٹھیک ہے؟ اب وہی بات ہے، وہیں ختم ہوئی ہے بات کہ ہمارے جو لسنرز ہیں نا، ویورز، اللہ خوش رکھے، تندرست رکھے، جیتے جاگتے رکھے، وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایک کہتے ہیں آپ بتاتی جائیں آنٹی آپا، جو بھی میرے جس ایج سے بھی ہے، آنٹی کہنے والے ہیں، بچے میرے بچوں جیسے ہیں، آپا کہنے والے ہیں میری بہنوں جیسے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بولتی جائیں، ہمارا دل چاہتا ہے سنتے ہیں، ختم کیوں کرتی ہیں؟ ایک آج مجھے ایسا بھی میسیج آیا ہے، پہلے بھی 1-2 دفعہ آئے تھے، کہ کوئی چھوٹا سا بتایا کریں، آپ مشکل سا وظیفہ بتاتے ہیں۔ میں نے ان کو کچھ نہیں جواب دیا، لیکن میں نے پھر آج تلاش کیا ہے ان کے لیے ایک چھوٹا وظیفہ بھی۔ چلو، جو اللہ کو جتنا پتہ نہیں لوگ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ آسان سے آسان چیز پڑھیں، تھوڑی سے تھوڑی پڑھیں، ہاں، لیکن یہ ضرور کیا کریں کہ دل سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، ایمان کی روشنی میں پڑھیں، جتنا وہ بڑا ہے اتنی اس کی طاقت کو مان کے پڑھیں، بھلے 1 لفظ پڑھیں، بھلے آدھا پڑھیں۔ تو میں نے وہ بھی آج تلاش کیا ہے، لیکن پہلے میں وہ جو میں آپ کو میسیج سینڈ کر چکی ہوں، تو وہ تو ذکر گروپ والے ہی پڑھ لیں گے نا، باقیوں کو بھی تو بتانا ہوگا۔ میں آپ کو ایک ایسا پڑھوں، پہلے بہت پہلے بتایا تھا، لیکن اس میں درود اللہ پہ بھی ہے، حضور پاک پہ بھی، اور اللہ کی حمد بھی ہے۔ اس کا بہت ثواب ہے۔ یہ میں نے ذکر گروپ پہ بھیج دیا ہوا ہے، اور یہ میں نے فیس بک پہ پہلے کا بھیجا ہوا ہے، ذکر گروپ پہ بھی پہلے کا بھیجا ہوا ہے، لیکن آج دوبارہ بھیج دیا ہے، اور فیس بک پہ بھی موجود ہے۔ بخدا اس کو نکال کے تو پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ یا ربی لک الحمد، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف الگ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا پورشن الگ ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے اللہ رب العزت، ہم آپ کی اتنی تعریف کرتے ہیں جس کا کہ تو اہل ہے، جو کہ تیری ہونی چاہیے۔ فصلی وسلم علی سیدنا محمد انت اہلہ، اور اتنا ہی سلام بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے کہ وہ اہل ہے۔ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ، اہل التقوی والوں کی طرف سے، اور مغفرت اللہ ہو سب کی، ٹھیک ہے؟ اس کا بہت ثواب ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ دوسرا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یا ربی لک الحمد، اے اللہ، ہم آپ کی اتنی صفت کرتے ہیں
کما ینبغی لی جلال وجہی کا، جتنا تیرا جلال ہے، جتنا تیرا مرتبہ ہے اس کے حساب سے، وہ عظیمی سلطان کا، اور جتنا بڑا تو بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، زمین و آسمان کا مالک، سارے جہانوں کا مالک، اتنی تعریف کرتے ہیں۔ کہتے کسی آدمی نے جا کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، ایسے سیدھا ہاتھ رکھا، اور اس کی چوکھٹ کو پکڑ کر یہ پڑھا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہی کا و عظیم سلطان کا، اس نے 3 بار یہ کہا۔ تو فرشتے پریشان ہو گئے، اب اس کا ثواب تو اتنا بنتا ہے، ہم تو لکھ ہی نہیں سکتے، یہ تو کئی سال لگیں گے، اگلا حج بھی گزر جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، یہ اس بندے نے جو آپ کی تعریف کر دی ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہی کا وعظیم سلطانی کا، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا کرے۔ الحمدللہ میں سالہ سال سے یہ پڑھتی ہوں۔ تو اللہ نے کہا تم نہیں لکھ پاؤ گے اس کا اجر، ایسے کرو کہ اس کو جیسے اس نے کہا ہے نا میرے لیے، ایسے ہی لکھ دو، اس کا اجر میں دوں گا، میں جانوں اور یہ جانے۔ اب وہ بندہ اگلے سال گیا، اگلے سال پھر اس نے ہاتھ رکھ کر پڑھنا شروع کیا، تو فرشتوں نے کہا بس بھائی، ابھی پچھلے والا سب اجر ہم سے پورا نہیں ہوا، تو آپ دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو یہ کیسے پورا ہوگا؟ یعنی یہ اللہ کے کلام کی ایک قسم کی تعریف کے لیے ہے، لیکن یہ اسی طرح ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ پڑھا کریں، یہ میں نے ڈال دیا ہے، میں فیس بک پہ ڈالا ہوا ہے، لیکن میں دوبارہ ڈال دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ کے کام تو کرنے ہی چاہیے جتنے ہو سکے۔ اور یہ جو ہے نا، جز اللہ ان محمدم ما ہوا اہلہ، جز اللہ اتنا اجر دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے کہ وہ اہل ہے۔ یہ پڑھو تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب لکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتے 1,000 دن تک مشقت میں ڈالے رکھتا ہے، 70,000 فرشتوں کو 1,000 دن تک۔ جز اللہ ان محمدم ما ہوا اہلہ، جزا دے اللہ میاں محمد رسول اللہ کو جس کے کہ وہ اہل ہے۔ یہ 7 دفعہ پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں، اور ویسے تہجد کے ساتھ، فجر کے ساتھ، عصر کے بعد، یہ تو ضروری ہے، لیکن اگر آپ ہر وقت پڑھ لیں اور کبھی ایک تسبیح بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے بھیجا ہوا ہے ذکر گروپ پہ، صبح کا، دوپہر کا ہی بھیجا ہے، شاید صبح اور چیزیں بھیجی تھی تاکہ میں اس سے پہلے کہ ولاگ کروں۔ اور آج میرے میاں کی ذرا طبیعت ڈاؤن زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے کہ کچھ کھا نہیں رہے تھے رات سے، تو ہمیں لگا کہ اس کو انرجی کم ہو گئی ہے، تو ہم نے ذرا بھرپور توجہ اس پہ دی، پھر زبردستی ان کو کچھ میٹھی چیزیں دی تو پھر وہ نارمل ہو گئے، شکر ہے۔ نہ کھانے کی وجہ سے تھے، ویکنس تو ہوگی جب نہیں کھائیں گے۔ تو جز اللہ ان محمد ما هو اہلہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب قبولیت کی جو گھڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن میں کوئی مسلمان بندہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پس تم اسے عصر کے بعد کی آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو جمعہ کے دن عصر کے بعد کے وقت کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے اسے درج ذیل طریقے سے تقسیم کریں۔ مثلا اگر عصر سے مغرب تک کا 1.5 گھنٹے کا وقت ہے تو آپ اس کے 3 حصے کر لیں۔ ٹھیک ہے، پہلے آدھے گھنٹے کو تلاوت کلام کے لیے استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ ہلا بھائی ہلا تیز تیز عربی پڑھیں، نہیں، چاہے آپ سے 2 لائنیں پڑھی جائیں لیکن اس کا مطلب اور اس کی تشریح آپ کو آنی چاہیے، بات اتنی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اگلے آدھے گھنٹے کو آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی پر درود بھیجیں، یعنی اللہ کی صفت، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جس طرح کے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور جو بھی اللہ کی تعریف والی چیزیں ہیں نا، بے شمار ہیں۔
لا الہ استغفار کی الگ ہے یہ تعریفوں کی، اور درود شریف کی، اس کی آپ کثرت کریں، اور مغرب سے پہلے کے آدھے گھنٹے کو آپ گڑ گڑا کر مانگنے تانگنے پہ لگائیں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں تم نے کتنے قرآن پاک پڑھے؟ میں نے 7 پڑھے۔ تم نے کتنے پڑھے؟ میں نے 15 پڑھے۔ تم نے کتنے پڑھے؟ میں نے روز 10 سپارے پڑھے۔ اس کو تقسیم کر لو 7 سپاروں میں، اس کو تقسیم کر لو 8 سپاروں میں، اس کو ایسے ڈیوائیڈ کر لو اتنے سپارے اس وقت پڑھ، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ آپ بے شک ایک لائن پڑھیں پہلے روزے پہ، اور 30ویں روزے تک آپ نے اس لائن کو سمجھنے میں، اس کی تشریح میں اور اس کے ترجمے میں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے میں نے آپ نے لگا دیا ہو تو ہم جیت گئے۔ اللہ بھی راضی، بندہ بھی راضی۔ اگر آپ نے 30 پڑھ کے قرآن سر پہ رکھ لی اور مطلب آیا ہی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایسے گدھے پہ آپ پی ایچ ڈی کی کتابیں لاد دو، یا آپ اس کو کوئی بھی اور بڑا پائلٹ، انجینئر، ڈاکٹر بنانے کی کتابیں لاد دو، تو گدھے کا کیا فائدہ؟ اسے تو بوجھ ہی اٹھایا ہے نا۔ وہ بس وہی ہم اور آپ کا حال ہوگا اگر ہم مطلب نہیں سمجھیں گے۔ قرآن کو مطلب سمجھ کے پڑھیں، ایک ایک لفظ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، ساری دنیاؤں کا رب، سارے جہانوں کا، ساری مخلوقوں کا رب، صرف انسان نہیں، ہر چیز کا بنانے والا۔ تو آپ اس کی تشریح دیکھیں، یہ دیکھیں، دیکھو کتنا لمبا ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان رحیم ہے اس کی صفتوں کو پڑھتے جائیں، ختم نہیں ہونے پہ آئیں گی۔ سمجھ کے پڑھیں، بھلے تھوڑا پڑھیں۔ آپ 4 رکوع روز کے کر لیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح کریں، اس کو انڈرلائن کریں، اس کو اپنی ڈائری پہ لکھیں، نوٹ کریں، یا اپنے اس قرآن پہ ہی لکھیں جو پھیلنے والی سیاہی والی مارکر نہ ہو، ایسا بال پوائنٹ ہو، بہت صاف والا رائٹنگ لکھنے والا، تو آپ اس سے لکھیں جو خوبصورت صاحب سے لکھا جائے، اور آپ اس کے عمل کریں۔ خدا کی قسم آپ جیت جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب جو این کا فرق آپ نے کبھی غور کیا؟ این میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ علم جس کی روح تک اتر جاتا ہے وہ شور کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کو علم آ جاتا ہے نا، وہ شور نہیں کرتا، وہ صابر بن جاتا ہے۔ جو عمل میں لگ جاتا ہے اس کے پاس رونے پیٹنے کا وقت نہیں رہتا کہ وہ روئے پیٹے گلے کرے، ہائے دعا مانگی قبول ہی نہیں ہو رہی، ہائے میں تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، ہائے میرے تو مشکلیں ہی ہیں، میں تو گھر میں۔ وہ تو شکر میں لگ جاتا ہے، وہ تو ذکر میں لگ جاتا ہے، وہ تو سجدوں میں گرنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ گرنے لگ جاتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے، اس کو سب کچھ مل جاتا ہے جو اس نے مانگا ہوتا ہے۔ دل سے مانگے، امید سے مانگے، صرف مانگنے کے لیے ہی نا اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عظمت دیکھ کے یاد کریں، اللہ کی بڑائی دیکھ کے یاد کریں، اللہ کے رسول کی بڑائی اور عظمت دیکھ کے یاد کریں۔ یہ نہ یاد کریں، وہ پھر جو آپ کی نیت ہوگی وہ بھی آپ کو دے گا، جو آپ نے مانگا وہ بھی دے گا، جو آپ بھول گئی مانگنے سے وہ بھی دے گا۔ نیت میں رکھیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف اس طرح کریں جس طرح کرنی چاہیے، باخدا۔ شارٹ کٹ نہ صرف ڈھونڈیں۔ جس کا دل عبادت میں مست ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا کی شکایتیں کرنی بھول جاتا ہے۔ جس کا عبادت میں مست ہو جاتا ہے اس کو اور کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی، نہ کھانے کا چسکا رہتا ہے، نہ پہننے کا، نہ بازاروں کا شوق، نہ ہوٹلنگ کا شوق، نہ بلا وجہ گھومنے پھرنے کا، آوارہ گردی کا شوق، نہ خام خواہ بازاروں میں ونڈو شاپنگ کا شوق، نہ ہر وقت ٹیلروں کے چکر۔ وہ پھر اس کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے۔ جس کا دل عبادت میں مست ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا کی شکایتیں بھول جاتا ہے، اور جس کو صرف دنیا چاہیے ہوتی ہے اس کو تو صرف دنیا ہی چاہیے ہوتی ہے، اس کو تو اللہ چاہیے ہی نہیں ہوتا، اور اللہ ان کو توفیق بھی نہیں دیتا کہ ایسے لوگ اللہ کے سامنے کبھی کھڑے ہوں۔ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، مانگنے کی توفیق دے۔ یہ دعا کیا کرے، اور اللہ اس سے راضی ہو، وہ اللہ کو پسند آئے۔ جو عبودیت سے سرشار ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے الجھنا بند کر دیتا ہے۔ خالی برتن زیادہ شور کرتا ہے۔ خالی برتن، آپ دیکھا نہیں ہے، نیا امیر زیادہ اچھلتا پھرتا ہے، نیا کسی کو بڑا عہدہ مل جائے وہ زیادہ کمینوں والی حرکتیں کرتا ہے۔
جو ایسے کوئی ایک آدھا خاندان میں سے پڑھ جاتا ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے. اور صاحب کہتے ہیں کہ شعور اور شعور میں صرف چھوٹا سا فرق ہے، عین کا فرق ہے. شعور اور شعور عین ہی ہے نا. شعور میں شعور وہ ہے جو کان پھاڑتا ہے، برا لگتا ہے. شعور وہ ہے جس سے عقل کی جھلک آتی ہے. عین کا فرق ہے. جس کے پاس یہ عین آ جائے، چاہے وہ علم کا عین ہو، عمل کا عین ہو، عبادت کا عین ہو یا عبودیت کا عین ہو، اسے شعور حاصل ہو جاتا ہے. پھر وہ شعور کرنا بند کر دیتا ہے، چپ کر روزہ رکھ لیتا ہے. حضرت اللہ نے کہا تھا نا مریم علیہ السلام کو کہ یہ تمہارے پاس پانی آ گیا، وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور بھری ہوئی ہے، میٹھی کھجوروں سے ہلاؤ، یہ پانی ہے، اس کو پیو، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. لوگ تم سے سوال کریں یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسا آ گیا. لوگ تھوڑا چھوڑتے ہیں ظالم کسی کو. تو اس کو کہنا میں نے رحمان کی خوشنودی کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، بس خاموش رہنا، اشارہ کر دینا، اس کے لیے روزہ رکھا ہے. تم کچھ نہ بولنا. یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتا ہے جو میں کہتی ہوں کہ ہم میں ہونا چاہیے. رمضان میں قرآن ختم کرنا، یہ کہنا کہ میں نے اتنے کیے، ایسے کیے، یہ تکبر کی علامت ہے. رمضان میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں، اسے پڑھنا ضروری ہے. میرے استادوں نے کہا تھا کہ اگر پہلے روزے کا ایک آیت کا ترجمہ پڑھا اور آخری روزے اس کا مطلب سمجھ آیا تو ساری زندگی اس پر عمل کیا تو وہ رمضان قیامت کے دن گواہی دے گا، اے اللہ اس نے میرا حق ادا کیا جیسا میں چاہتا تھا، تو بھی اس شخص کو بخش دے جیسی کہ تیری رحمت ہے. یہ ہے اصل بات جو میں بتانا چاہتی تھی، اور جو کہ میں نے صبح پھر آپ کو بھیجی چیزیں. کچھ روزہ نماز فجر کی پڑھنے کے بعد، تسبیحات کے بعد، کچھ آپ تھوڑی دیر پہلے، تاکہ یہ آپ کے پاس پورا آ جائے. اچھا، اب میری اس بہن بیٹی جو بھی ہے اس نے آپ ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ بڑے مشکل، تو آپ مشکل نہ پڑھیں میری جان، آپ آسان پڑھ لیں. میں نے تو وہی بتائے ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، اور میں نے اپنی ایمانداری سے بتا دیے ہیں کہ اس چیز سے یہ میری مشکل تھی جو اللہ نے جھٹ پل بنا دی. مشکل کیا تھی؟ یعنی کام ایک مکمل کرنا چاہتی تھی کہ ہو جائے، اللہ نے وہ اس کی برسات کر دی. اللہ نے میرے سوچ سے بڑھ کے میرے کام کر دیے، میرے کئی فکر اتار دی، گھر کے کاموں کے کئی فکر اتار دی. اللہ تو بڑا ہے. اچھا، اب جو آسان نہیں چاہ رہی ہیں نا، ان کے لیے میں بتاؤں کہ رزق میں بے تحاشا برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کریں. تو جو اللہ کا یہ نام کثرت سے پڑھے گا، اللہ اس کے رزق میں اضافے کا بندوبست فرما دے گا. اول آخر درود شریف پڑھے اور 500 دفعہ یا وکیلو، یا وکیلو. وہ کہتے ہیں نا یا وکیلو یا کفیلو، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا وکیلو یا کفیلو. میری کفایت کے لیے بھی کافی ہے اور میری وکالت کے لیے بھی کافی ہے، یعنی میرے کام آنے کے لیے. ہم وکیل کرتے ہیں نا ہماری طرف سے جھگڑے، تو ہماری طرف سے ہمارا کام کرے. تو اس طرح اللہ وکیل ہے ہم سب کا، اور اللہ کفیل بھی ہے. تو آپ چاہیں جو بہت مختصر شوق ہے صرف یا وکیلو پڑھ لیں، اور جس کو یہ شوق ہے کہ وہ میرا کفیل بھی ہو، وکیل تو میں کہہ رہی ہوں لیکن کفیل بھی تو بن جائے، تو وہ 5 تسبیحیں یا وکیلو یا کفیلو کی پڑھ لے. جو نہیں چاہتا، جس کا آیا ہے کہ مختصر بتائیں، وہ اکیلا یا وکیلو پڑھ لے. 5 تسبیح نہیں پڑھ سکتی، 1 پڑھ لے، آدھی پڑھ لے، 7 دفعہ پڑھ لے، 11 دفعہ پڑھ لے. میں کیوں مجبور کروں کسی کو؟ کیا کرے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا مال نامہ ہوگا، اپنا اپنا حساب ہوگا. بات اس نیت کی ہے بس، اور اس زبان میں اللہ اثر پیدا کرے. کتنی خوشی سے پڑھا اس کی ہے، فٹیک سمجھ کے کبھی نہ پڑھے. اگر کوئی 7 دن تک متواتر پڑھے نا، 786 786 ٹائم 7 دن متواتر، اور اگر پڑھتا ہی جائے تو کیا بات ہے. لیکن چلو 7 دن پڑھے، پھر کچھ دن ناگا ڈال کے پڑھ لے اور پڑھے یا مبدیو، یا مبدیو.
تو اس کا جو ناممکن کام ہوگا نا پھنسا ہوا، جیسے جس کے اولاد نہیں ہوتی یا مبدی پڑتا ہے تو اللہ اولاد دے دیتا. اس کا معنی یہ ہے نئی چیز بنانے والے، نئی چیز پیدا کرنے والے، نئی چیز پیدا کر کے کھڑی کر دینے والے. سمجھ آئی؟ وہ کوئی بچہ کسی کو دے دے، کوئی کاروبار دے دے، گھر دے دے، کامیابی دے دے، رزق دے دے، صحت دے دے، ترقی دے دے، خوشحالی دے دے، وہ یہی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا آج کا. اور ایک پڑھ لے کہ جو کام ہے نا، ہر کام میں آسانی ہی آسانی ہوگی. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد. تو بس یہ آج کا کے لیے کافی ہے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں آج آپ کو نیکسٹ جو دوسرا ویلاگ ہے وہ سورہ ہود کے متعلق بتاتی ہوں. یہ ختم ہوا. خدا حافظ.